آف سیالکوٹ جو اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب اور بالخصوص حق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر آواز بلند۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ صلوات پڑھیے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حصاری وحصار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد حمد و ثنا، میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان کو ہے موڈ مجلس سننے کا؟ اچھا، کیمرہ مین سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کیمرہ مجھ پہ نازل نہیں ہوا، اس کو آگے پیچھے بھی کرے. صلوات پڑھو بآواز بلند. آپ کو علم ہے، انٹرنیٹ اس بات کا گواہ ہے کہ میرا ریکارڈ ہے، میں آج تک کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا. ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سیال کر سے کروں دوسرا ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں. نہیں، میرے سے آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. تک بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں، اب میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، یہ شکر گڑھ والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی غلط ثابت کرے، اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کیا ہے نا کتار کر، یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، پھر کہہ رہا متعصب سے بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کیا ہے نا کتار کر، یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہیں بیٹھے، شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ اور کیمرے والے میں تینوں آخیا کہ پیسے نہیں لینے. صلوات پڑھو بآواز بلند. پھر بھی صلوات پڑھو بآواز بلند. انہوں نے میں اکثر ویکھیا جسے کہ مولوی کسے لگنا نا ادو نہ روٹی کھان ٹر جانا. صلوات پڑھو بآواز بلند. اور موضوع کی سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے. لوگ شیعہ سنی دوستوں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہیٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. چھڑو ہاں ان مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن کو پڑھ لیتے ہیں. اگر قرآن میں اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اور میرا ساتھ دینا، اگر اللہ کہنا قرآن میں دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو تو پھر کلمے کے تین حصے. ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے. لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے، قرآن کھول کے چیک کر لینا. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں لی چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو اگر بندہ ترجمہ سمجھ گیا اسے کلمے کی سمجھ آ جائے گی. اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے
3 حصے. اب سن قرآن. اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ. اللہ ایک ہے. آگے اللہ فرماتا وہ رسول ہی، اللہ کہتا ہے میرے بعد ایمان لاؤ میرے رسول پہ. اللہ ایک، رسول 2. رسول کے بعد آگے تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. مولا علی علی مولا علی مولا. وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کتنی ہستیوں کو اللہ کہتے مانو؟ اور بولو تسی تینا تو بڑے پیڑے پہن دے. اب بولو کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ پھر بولو اللہ کو مانو. اللہ کے بعد اللہ فرماتا میرے رسول کو مانو. رسول کے بعد آگے اللہ 30 نمبر پہ فرماتا اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا، جس کو ہم نے. اچھا جملہ میں نے کہنا سمجھنا آپ نے، جس کو ہم نے، اونچی بولو ذرا کہ ہم نے. اب میری طرف دیکھنا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ پہ ایمان لاؤ. آگے فرماتا ہے میرے رسول پہ ایمان. 30 نمبر پہ جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے نا، اس کا نام نہیں لے رہا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے. وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت سننی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا. بات سمجھا؟ اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا. کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ 3. چلو پھر دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج اس آیت پہ عمل کرتے ہیں. کریں عمل. اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. تو لاؤ پھر اللہ پہ ایمان. جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ شاباش. لا الہ، انوجی بول رہا لا الہ. آگے ہے وہ رسول ہی. اللہ کہتا ہے جیسے مجھے مانا ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ. اب جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑھے گا؟ محمد محمد. سنا دنیا والو، اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا. آپ جملہ نہیں کھائے نا. ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا. ایت یہاں رک جاتی تو ایمان یہاں رک جاتا. ایت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے. جب ایت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، ایت نہ رکی ایمان نہ رکا، ایت نہ رکی تو شیعہ نہ رکے. تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو. بات سمجھ آ رہی نا ہے؟ تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. میں تو کہتا ہوں خدا تجھے علی نصیب ہی نہ کرے. تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو نا. لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ اللہ پہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ پڑھ کے رسول پہ ایمان لائے. ایت رک جاتی کلمہ رک جاتا. 30 نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا. چل چل محمد کے آگے بھی چل، چل چل محمد کے آگے بھی چل. والنور الذی انزلنا، اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا. رکھ اس مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ وہ نور ہے کون؟ کون پوچھنا وہ نور ہے کون؟ اچھا تو پہلے پوچھے گا کسی سے؟ جمعرات والے مولوی سے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ ہے تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں. لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ دی داڑھی سارے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے، یہ وچوں. میں کہنا دعا کرو کوئی وچوں شیعہ ہوئے، کوئی چبل دا پتر اتو شیعہ نہ ہوئے. سمجھ آ رہی؟ کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ بولو. ہاں لو گاؤں کا ماحول ہے، میں اور سلیس کر دیتا ہوں اور آسان کرتا ہوں. اب میری طرف دیکھنا، جیسے بندے کو ابھی کلمے کی سمجھ نہیں میری طرف دیکھنا. تمہیں پتہ ہے اللہ کیوں کہتا 3 ہستیوں کو مانو؟ اس لیے فرماتا ہے کیونکہ قرآن میں 3 بیماریاں ہیں. کتنی بیماریاں ہیں؟ 4تھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے.
منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. کتنی بیماری ہے بولو؟ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے. اچھا کتنی بیماری ہیں؟ اونچی بولو بھائی کتنی؟ تمہیں بیماریوں کا پتہ ہے؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں، دیکھنا میری طرف. پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی. کون سمجھ آ رہی ہے؟ تینوں بھائی، دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر ان تینوں بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں اور پھر ان تینوں سے جان چھڑاتے ہیں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ شرک کا علاج کیا ہے، پھر پوچھ کفر کا علاج کیا ہے، پھر پوچھ نفاق منافقت کا علاج کیا ہے. جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی کلمے کی میری طرف دیکھنا. قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. اب سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا. قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم. سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. اور بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے. پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد الرسول اللہ. اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، اس منافق کا علاج کیا ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں منافق کا علاج کیا ہے؟ منافق کا یہ جو تیسری بیماری ہے نا، تیسری، یہ تمہاری عقیدت ہے. جو بار بار کہتے ہو نا علی ولی اللہ، یہ تمہاری عقیدت ہے. عقیدت میں بندہ اندھا ہوتا ہے. ہم نے حقیقت سے دیکھنا ہے کہ علی اس کا علاج کون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقت سے پتہ کرنا ہے کہ منافق کا علاج کیا ہے. اور یہ جو تیسری بیماری ہے نا، تیسری، یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. اب قرآن کو پڑھو نا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے منافقت کی. مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے ہمارا دشمن ہے. کافر سے بھی بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے ہمارا دشمن ہے. منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے. تم جملہ ہی نہیں سمجھے، میں کیا سمجھ؟ سمجھ آ رہی نا؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. اچھا میں مثال دے کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں. کبھی تم نے طوطا دیکھا؟ طوطا، باغ والا طوطا، مطلب کہ اور طوطا سمجھ لو. میں بات کر رہا ہوں باغ والے طوطے کی. طوطا دیکھا ہے؟ یہ طوطا منافق ہے. پتہ کیوں منافق ہے طوطا؟ کہ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو تو چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے کپڑے ہی ایسے ہیں جیسا باغ ہے. طوطا بھی سبز، باغ بھی سبز. ہوں سمجھ آئی؟ جب سبز میں بیٹھا ہو نظر نہیں آتا، چپ سے نقصان کرتا رہتا. لیکن منافق طوطا جب بھی حملہ کرتا ہے درخت پہ نہیں کرتا، پھل پہ کرتا ہے. کس پہ کرتا ہے؟ پھل پہ کرتا ہے. تمہیں پتا ہے کہ پھل پہ کیوں حملہ کرتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ پھل پہچان ہے درخت کی. اور پھل سے پتہ چلتا ہے کس کا پھل ہے. پھل امرود کا، سمجھ آ گئی درخت امرود کا. پھل سیب کا، سمجھ آ گئی درخت سیب کا. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ پھل پہچان ہے درخت کی. اچھا ایمان سے بتاؤ شیعہ سنی دوست بیٹھے ہو، سب سے زیادہ درخت کی قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ شاباش، کیا ہوتی ہے؟ پھل. جب بھی لفظ کھایا تو مجھے دکھ ہوگا، جب بھی کوئی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے، کس لیے یہ لگاتا ہے؟ تاکہ بڑا ہو کے پھل دے گا، اس لیے لگاتا ہے نا. اب درخت لگ جاتا ہے، لفاظ ضائع نہیں کرنے، لگ جاتا ہے. اس کے ارد گرد قیمتی باؤنڈری لگاتا ہے، بار لگاتا ہے، تاکہ کوئی بکرا کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بکرا اس درخت کو کھا نہ جائے. اس کی حفاظت کرتا ہے. درخت بڑا ہو جاتا ہے، پھل کے قابل پھل لگ بھی جاتا ہے، پھر اس کے اوپر قیمتی سپرے کرتا ہے. کیونکہ تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے پھل پہ حملہ نہ کریں، اور جو حملہ کرے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں. ٹھیک ہے نا؟
اس کا پتہ نہیں چلتا, چپ چپ نقصان کرتا رہتے. کب پتہ چلتا ہے منافقت ہوتا ہے؟ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے, چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے. پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز منافق طوطے کے کان میں آئی, اسے پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے, کیوں؟ اب باغ کا مالک آ گیا. سمجھنا پڑے, بات سمجھا رہے؟ باغ کا مالک آ گیا ہے. پٹاس کی آواز سن کر جب میاں مٹھو چوں چوں کر کے اڑا تو باغ کے مالک کو بھی پتہ چل گیا. میرے باغ کے رنگ کی وردی پہن کر, کپڑے پہن کر, کوئی باغ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا. فرق صرف اتنا ہو شیعہ سنی دوستو, اس منافق طوطے کا پتہ تو چلا نا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے. اگر تم نے اپنے اندر یہاں دیکھنا ہو, کہیں تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا. جملہ سمجھا رہی نا, اور تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں, اندر سے دشمن علی ہو. تمہیں کیا, اور جس کی وردی مومنوں جیسی ہو, اندر سے دشمن علی ہو, تو اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا, اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. لکھو تمہاری صحافتہ کے ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی, راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو, مجھے شکرگڑھ کے چوک میں کھڑے کر کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ. ہے تو پھر سن لو, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نحن كنا نعرف المنافقین بعہد رسول اللہ ببغض علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے, اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے, علی کا نام لیتے تھے. میں کو سمجھ آئیے؟ او کو سمجھ آئیے؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا. انہوں نے کہا کہ میرا جملہ میں نے کہا, منافق کا پتہ اللہ سے نہیں لگتا, کیونکہ منافق اللہ کو بھی مانتا ہے. منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, منافق کا پتہ رسول سے بھی نہیں لگتا, کیونکہ منافق رسول کو بھی مانتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. منافق چاہے کوئی اپنا ہے, کھا گئے میرا جملہ ہے, منافق چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بگانا, منافق نہیں مانے گا تو علی کو نہیں مانے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے, اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے. اگر بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا, کہتے ہیں پتہ چل جاتا بندہ مومن ہے. اگر علی کا نام سن کے بندے کو حیضہ ہو جاتا تو پتہ ہوتا بندہ منافق ہے. کوئی سمجھ آ رہی؟ بندہ بولو ہاں, بندہ کی ہے, پھر بولو بندہ منافق ہے. ہوں سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. ان صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا, علی ولی اللہ علاج ہے منافق کا. بول ہاں کس کا؟ اونچی بول بھائی کس کا؟ میرا خیال ہے تسی بول دے نہیں ہوگے, تمہارے کوئی شک ہے میں نے. کس کا علاج ہے؟ علی علاج کس کا ہے؟ اونچی بولو کس کا؟ اونچی بولو ہاں کس کا؟ منافق کا. مورے ایک مولوی کہنے لگا, قاری صاحب تمہارے ملنگوں کی سمجھ نہیں آتی. میں کہتا یہ ملنگ کیا کہتے ہیں؟ کہتا اللہ کے رسول کا حکم کا جب آپس میں مومن ملے السلام علیکم کہے. ان کا عجیب طریقہ ہے, یہ دعائے اسلام کے بلکہ کہتے یا علی مدد. ان کو السلام علیکم نے کہا جی. میں نے کہا مولوی جی
تمہارے ملاؤں سے ملنگ کی عقل زیادہ ہے. کوئی سمجھ آ رہی میری بات؟ مولویوں سے ملنگ عقل زیادہ رکھتا ہے. کہتا کیوں؟ اس میں عقل کی کیا بات ہے؟ نبی نے فرمایا السلام علیکم کہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. قرآن پڑھا ہے تو نے؟ قرآن کے مطابق سلام کس پہ ہے؟ مومن پہ. تم سمجھتے نہیں ہو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اور سلام کس پہ ہے؟ مومن پہ. تو السلام علیکم جس کے ساتھ لے رہا ہے تمہیں کیا پتا ہے بندہ مومن ہے؟ اور تو کیا کہ منافق ہے. ملنگ عقل زیادہ رکھتا ہے. ملنگ یا علی مدد کہتا ہی اس لیے ہے تاکہ پہلے پتہ چل جائے بندہ سلام کے قابل ہے یا کہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ سلام کے قابل بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ یا علی مدد کہتا ہے، بندہ خوشی سے کہتا ہے پیر مولا علی مدد، پھر وہ کہتا ہے السلام علیکم، کہ تو سلام کے قابل ہے، تو پہ سلام ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ منافق کا پتہ صرف علی سے لگتا ہے. کس سے؟ اچھا کتنی ہستیوں کا لگا تو مانو؟ بولو ہاں کتنی؟ ویسے نہ کہ شیعوں کا کلمہ لمبا ہے، شیعوں کی اذان لمبی ہے. شیعہ بھی نہیں کہتا، کہتا ہے چھیے. آج شیعوں کا کلمہ لمبا ہے، شیعوں کی اذان لمبی. میں کہ مولوی صاحب شیعوں کا سب کچھ لمبا ہے، کلمہ لمبا ہے، اذان لمبی ہے. ہمیں جو کہتے ہو تمہارا کلمہ لمبا ہے، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تعصب کی عینک اتار کے قرآن کو پڑھو. ہمیں جو کہتے ہو تمہارا کلمہ لمبا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا ہی کلمہ چھوٹا نہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ کا ہی کلمہ چھوٹا نہ ہو. شیعوں کا کلمہ قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے آواز دی فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ. شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے ہے برسول ہے، ایمان لو میرے رسول پہ. شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھنا کہ وہ نور ہے کون. جب تو پوچھے گا نا تو مولوی ڈنڈی مارے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارے گا مولوی. میری طرف دیکھنا ہے، لیکن تیری ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں کاری سخاوت نہ ہو. جہاں میں ہوں گا وہ ڈنڈی ٹوٹ جائے گی. تم پوچھو گے نا نور کون ہے؟ مولوی کہتا ہے یہ نور علی نہیں. اچھا بتا ہاں کون ہے؟ کہتا ہے یہ نور قرآن ہے. کیا ہے؟ اوے بولو تو صحیح، کیا ہے؟ قرآن ہے. چلو کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، تم قرآن کو ہی نور مان لو، لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو. اوے قرآن کو ہی نور مان لو لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو. ٹھیک ہے؟ اگر یہ نور ہے نا قرآن، اس آیت کی ترتیب یوں بنے گی فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ. سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے ورسول ہی، ایمان لو میرے رسول پہ. سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. مولوی کہتا ہے یہ نور ہے قرآن، تو پھر آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ. میری طرف دیکھنا، آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ. لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے، وہ کہتا ہے یہ نور قرآن ہے. شیعہ سنی دوستو، تم پرانے شیعہ ہو، میں نیا شیعہ ہوں. تم نصری شیعہ ہو، میں فصلی شیعہ ہوں. کو سمجھ آئیے؟ اب میں تم سے سوال کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک کی کتنی عمر تھی جب قرآن نازل ہوا تھا؟ شاباش، کتنی؟ 40 سال. بولو کتنی؟ نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مدد پہ ہٹ ہے. اگر اللہ قرآن میں کہے نا اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. وہ بات سمجھ آ رہی نا؟ اگر اللہ کہ نا اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. ویسے یہ نور قرآن ہے ہی نہیں. میں ڈائریکٹ آیت پڑھ دیتا ہوں، قرآن سے پڑھوں تو سورہ نساء سے آیت پڑھتا ہوں. میری طرف دیکھنا، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن آیا ہے، دوسرا چمکتا ہوا نور آیا ہے. اب سمجھ آ گئی نا؟ قرآن اور ہے، وہ نور ہے. بولو ہاں وہ نور ہے. اگر وہ نور ہے، اگر پھر نہیں تو میں نے دلیل دی ہے. اگر اللہ کے نا اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن.
اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو پھر وہ نور قرآن نہیں، قرآن ہے 40 سال کی عمر میں۔ تو پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ پھر میرے نبی کی عزت کی، ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اس نور کی تابعداری کی۔ اس نور کو مانا کس کو؟ انزل معہ جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا ہے، جس کو میں نے وہ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ کہتا ہے اس نور کو مانا جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور۔ اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں، اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں، اگر محمد درود میں وہ نور بھی درود میں، اگر محمد نماز میں، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور۔ جب سے محمد تب سے وہ نور۔ پتہ کرو ہمارے محمد کب سے محمد ہے، اور جب سے محمد ہیں تب سے وہ نور ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی نہیں جو 40 سال کے بعد نبی بنا تھا۔ آپ پتہ کرو ہمارا نبی کب سے نبی ہے، تو میرے بھائیوں کی کتاب ہے مشکات شریف، جا کے چیک کر لینا، اس کے اندر لکھا ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ 40 سال کے بعد نبی بنی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنا کنت نبیًا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارا ابا ہی نہ تھا۔ بس سمجھ آ رہے ہیں؟ میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارا ابا ہی نہ تھا، تمہارا ڈیڈی نہ تھا۔ اس ڈیڈی کا پتہ ہے؟ حضرت آدم نبی کہہ رہے ہیں میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارا ابا ہی نہ تھا۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے۔ قرآن ہے 40 سال کے بعد۔ ہوں پتہ کریں وہ کس کا نور ہے، ہوں پتہ کریں وہ کس کا نور ہے۔ اسی نور کو سمجھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا؟ یہ حوالہ میں اس کتاب کا دے رہا ہوں۔ جب میں شیعہ بھی نہیں تھا، 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، سکول میں پڑھتا تھا، اس وقت میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے مولوی جمعے کی تقریر سن کے جمعہ پڑھاتا ہے، یاد کر کے پھر جمعہ پڑھاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ بتاؤ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا؟ نبی مسکرا کے فرماتے جابر سن اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ گھبرا گئے ہو؟ میرے نور کو جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے خلق تو کیا، لیکن تمہارے نور کو اللہ نے کہاں سے خلق کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی، اپنے نور میں سے، اپنے نور میں سے میرے نور کو خلق کیا۔ لو میں نے اب تمہارا امتحان لینا ہے، پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو، جملہ اب سمجھنا ہے۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا۔ سارے فیل ہو گئے، جملہ میرا نہیں سمجھے، فیل ہو گئے ہو۔ اور کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں رکھا۔ تو اب سمجھ آئی کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، اور سجدہ جو فرشتوں نے کیا تھا آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ اچھا جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سن پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا، پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا، پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا۔ فرماتے ہیں جابر سن پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا، وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، وہاں میرے نور کے 2 حصے ہوئے، وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب۔ ایک میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں، دوسرا میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے صلب میں۔ فرماتے ہیں جابر سن جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں آیا، اس نور سے اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ بنایا۔ جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے صلب میں آیا، اس نور سے اللہ نے میرے بھائی کو علی ولی اللہ بنایا۔
علی مولا علی مولا علی مولا علی. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ان پڑھا وہ ہے جو میں نے پڑھی. اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، مان لو اللہ پہ. شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے ہے وہ رسول ہی، مان لو میرے رسول پہ. شیعوں نے پڑھا محمد رسول اللہ. آگے اللہ فرماتا والنور الذی انزلنا، ایمان اللہ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو ہمیں نبی نے بتایا وہ نور ہے علی. تو پھر آگے کہنا پڑے گا نا علیون. ذرا بول ہاں علیون، پھر بولو علیون، پھر اونچی بولو ہاں علیون. ان قاری سخاوت کرے گیا. تم نے دیکھا نہیں کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا ہو؟ ٹریکٹر پہ مولوی کہتا ٹریکٹر ہی شیعوں کا. ٹریکٹر ہی. کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی. مسجد پہ علی تو مسجد ہی شیعوں کی. بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا. اصل میں تم سمجھے نہیں مولوی تمہیں کیا سمجھا رہا ہے. اب جملہ میرا کھایا تو مجھے دکھ ہو گیا. آپ سمجھے نہیں کہ مولوی تم کو کیا سمجھا رہا ہے. اب میری طرف دیکھنا ہے. کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا. اصل میں مولوی تمہیں سمجھا رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. شیعوں کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اونچی بولو ہاں کس کی وجہ سے. پھر اونچی بولو کس کی وجہ سے. آپ میری طرف دیکھنا نا. کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی مکان شیعوں کا. معاف کر دینا اگر کعبے میں علی. میرے جملہ نہیں سمجھے یار. کعبے میں علی تو کعبہ. اچھا میرا دل چاہتا تمہیں ایک منزل اور نہ لے جاؤں اوپر. لے جاؤں تو میرا ساتھ دینا. پھر لکھو کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی مکان شیعوں کا، کعبے میں علی کعبہ شیعوں کا. تو پھر معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا. اگر تم علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سمجھ آئیے. اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو اسے جنت مانیں گے نا. ایسے دیکھو کہ یہ تو جنت ہے ہی نہیں. یہاں تو علی کا نام لکھا. یہ تو شیعوں کا گھر ہے یا کوئی شیعوں کی مسجد ہے. ہماری تو جنت ہی لاہور کے آگے ہے. لاہور کے. اور میرا کہ سنی مولوی دوست ہے, اس نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا ہے. وہ کہتا ہے جب اللہ نے شیطان کو کہا نا کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے کر دیا. ابلیس اکڑ گیا, اس نے نہ کیا. اللہ نے کہا فخرج انک رجیم, نکل جا میرے دربار سے, تو لعنتی ہے. وہ غصہ کھا کے نہ نکلا. اللہ پیچھے سے ایک فرشتے کو کہتا ہے جا دیکھ بے ایمان کہاں گیا ہے. ان جملہ بھی رکھایا تو دکھ ہوگا. اللہ کہتا ہے فرشتے کو جا دیکھ یہ بے ایمان کہاں گیا ہے. وہ باہر دیکھنے کی آیا تو واپس آتا کہتا ہے اللہ وہ بے ایمان رائے بینڈ والی بس پڑھ کے چلا گیا. وہ بے ایمان رائے بینڈ والی بس پہ بیٹھ کے چلا گیا. ہوں سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا پھر کیا کرو گے؟ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے, پوری دنیا کے مولویوں کو, چاہے وہ ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو, پوری دنیا کے مولویوں کا میرا چیلنج ہے. تم شیعوں کو تو کافر کہتے ہو, مسلمان جی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دکھا تو صحیح نا کہ جن کو تم کافر کہتے ہو شیعوں کو, اور جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے؟ پوچھنا. تو کتابیں تیری ہیں اہل سنت کی گواہ ہیں, چیک کر لینا. ایک کتاب ہے فرائض السمتین, اس کو علامہ حموانی نے لکھا ہے. یہ بڑی مشکل سے میں نے کتاب 10 سال پہلے دیکھی تھی, کہیں سے ملتی نہیں. تو تلا گنگ کی ایک لائبریری ہے, وہاں میں گیا تھا اس کتاب کو دیکھنے کے لیے. اس کی 7 جلدیں ہیں اور یہ ساری عربی میں لکھی ہے. اس کا نام ہے فرائض السمتین, لکھی ہے علامہ حموانی, اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے. اس نے
دوسری کتاب ہے مقتل خوارزمی، ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے. گھبرا تو نہیں گئے اور ڈر تو نہیں گئے؟ اچھا تم کن سے ڈرتے ہوئے؟ مولویوں سے؟ ہاں. علی مولا، علی مولا. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا انہیں مولویوں سے ڈرتے ہو؟ بالکل نہیں ڈرنا. اس پاکستان کے خطے میں میں کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں. تم نے ڈرنا میں کیوں ہے؟ یہ جو کچھ مذہب کو دکھانا ہو تو ہم نے دکھانا، آپ نے تو دکھانا ہی نہیں ہے. تو تمہیں ڈر کس بات کا؟ ہوں سمجھ آ رہی نا؟ پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، میں کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں. نہ میں ایسا وکیل ہوں آل محمد کا جو ملک سے باہر بھاگ جاؤں، نہیں. پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کے مولویوں کو. میں کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں ہے. میری کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، لے جاؤ اس کیسٹ کو. پھر مولویوں کو مسجد میں لگا کے سنا لو. مسجد میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ، حجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو. اگر نمازیوں میں نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ، کیونکہ حلوہ مولوی کی کمزوری ہے. کیا ہے؟ جب مولویوں، جب میں بھی شیعہ نہیں تھا تو بڑا حلوہ کھاتا تھا، بڑا حلوہ. اب جب سے شیعہ ہوں بالکل حلوہ نہیں کھاتا، اب صرف حاضری کھاتا ہوں. ہاں مجھے سمجھ آ گیا، حلوہ کھانے سے بندہ ہی مینٹل ہو جاتا ہے اور بندہ ہی پاگل ہو جاتا ہے. حاضری کھانے سے بندے کی عقل بڑھتی ہے، بندے کا علم بنتا ہے، بندے کا شعور بڑھتا ہے. سمجھ آئی؟ میں نقدوں میں نقدی دلیل دیتا ہوں. جب مولویوں کے سامنے حلوہ آتا ہے نا، حلوہ، ادھر مولوی کے سامنے حلوہ آتا ہے، ادھر پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب جلوہ آتا ہے پھر آؤٹ آف سینس ہوتا ہے. حلوے کی خوشی میں سامنے حلوہ ہوتا ہے، پھر مینٹل ہو کے حلوے کو حلوہ نہیں کہتا، پھر کہتا ہے حولہ. اس پاکستان کے اندر میں کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں ہوں. لکھ لاؤ، جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تیری دو کتابیں گواہ ہیں. کتنی؟ دو. کہ رسول جب معراج سے واپس آئے نا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ بڑا استقبال کیا صحابہ کرام نے، بڑے اچھے تھے نبی پاک کے صحابہ، بہت ہی اچھے تھے. اچھا تم پہ سناٹا چھا گیا. میں نے جملہ کہا کہ صحابہ کرام اچھے تھے تو تم خاموش ہو گئے. اور بابا اچھے تھے صحابہ کرام، صحابہ کرام سارے ہی اچھے تھے، صحابہ کرام سارے ہی اچھے تھے، منافق کوئی اچھا نہیں تھا. سمجھ آ رہی نا؟ صحابہ کرام نے بڑا آپ کا استقبال کیا. جلدی سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا، بڑا دروازہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ نبی نے مسکرا کے کہا میرے صحابیوں جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں نا، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. بول ہاں کتنی؟ کتنی؟ 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. نور پہ میں نے بات شروع کی ہے، نور پہ رہوں گا میری طرف. 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی پاک نے سنو، سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین، سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون. ذرا بولنا ذرا، علیون، پھر بولو علیون، پھر بولو علیون، علیون. ان کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا مولوی ایک مجھے کہنے کا تمہارے علی کی تو نماز کی ادا ہو گئی تھی. کوئی سمجھ آئیے مولوی کیا چلاکی کر رہا ہے، کیا ڈنڈی مار رہا ہے مولوی؟ کہتا ہے تمہارے علی کی تو نماز کی ادا ہو گئی تھی. میں نے کہا وہ علی نہیں ہوتا جس کی نماز کی ادا ہو. ہاں میری طرف سے نا. اور یہ مولوی ٹھگی مارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹھگی تمہیں سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا جانے من بتا کب میرے علی کی نماز ادا ہوئی تھی؟ کہتا اس وقت ادا ہوئی تھی علی کی نماز جب نبی اپنا سر علی کی گودے میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے. او تو سمجھا ہی نہیں. مولوی چلاکی کیا کر رہا ہے؟ میری طرف دیکھنا.
کہتا علی کی نماز اس وقت قضا ہو گئی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے. تو مولوی کہتا علی کی نماز قضا ہو گئی. میں نے کہا او ٹھگا, قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. نہیں نہ سمجھا جملہ, اور سمجھ آ رہی ہے؟ قضا ہوتی تو پھر دونوں کی قضا ہوتی, کیونکہ نماز کا وقت ایک تھا, ایک سویا ہے ایک جاگ رہا ہے. سونے والے کی قضا نہیں, جاگنے والے کی قضا ہے. کیا نبی پاک نے سوتے سوتے پڑھ لی تھی تو علی نے جاگتے بھی نہ پڑھی؟ سمجھ آ رہی؟ ہوں سمجھ آ رہی نا, دشمنی علی سے ہے. کس سے ہے بولو, کس سے ہے؟ اچھا ایک اور مولوی کی بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ, میں نے آگے پیچھے نہیں جانا, میری طرف دیکھنا ہے. ایک اور مولوی چلاکی کرتا ہے, کہتا جب رسول کعبے میں آئے نا بتوں کو توڑنے کے لیے تو ایک بت بہت اونچا تھا, وہاں نبی کا ہاتھ نہ پہنچ سکا. ہاتھ نہ پہنچ سکا. میں نے کہا ہو سکتا وہ بت کوئی چودھری ہو کہ چودھری تک بندوں کے ہاتھ نہیں پہنچتے کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہو سکتا وہ بت کوئی چودھری ہو, لیکن وہ تیرا رسول ہے جس کا ہاتھ بت تک نہیں پہنچ سکتا. ہم شیعوں کے نبی جناب محمد ہمارے وہ رسول ہیں جن کی صداقت کی گواہی تیری مسجد سے آتی ہے. میرا نبی زمین پہ کھڑا ہوا, میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اور یار میری طرف دیکھو, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ایمان سے بتاؤ شیعہ سنی دوستو, جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, اس محمد کی انگلی بت کو کچھ نہیں کر سکتی. اچھا یا یہ ثابت کر دو بت اونچا تھا چاند نیچے تھا, پھر بھی ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے جی چاند نیچے تھا وہاں کام کر گئی, بہت اونچا تھا وہاں نہ کرتے. جب اونچا ہی چاند ہے تو جو اونچی جگہ پہ کام کرتی ہے وہ نیچے بھی کر سکتی ہے. ہم سمجھ آ رہی نا؟ ہاتھ نبی کا پہنچ سکتا تھا. بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ, میری طرف دیکھنا. ہاتھ تو پہنچ سکتا تھا, پھر نبی نے کیوں نہیں توڑا بت کو؟ نبی کو پتا تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے پوچھ لیا علی ولی اللہ کہاں ہے, تو نبی نے خود بت نہیں توڑا. اور میری طرف دیکھنا, علی ولی اللہ کہاں ہے, پھر نبی نے خود بت نہیں توڑا. کہا یا علی مجھ پہ سوار ہو کے بت کو توڑ دو. اب میری طرف دیکھنا, میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بت کو توڑ دو. جناب علی نے ادب سے فرمایا یا رسول اللہ, بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں اور بت کو توڑ لیں. ہوں یہاں پھر چلاکی کرتا مولوی, کہتا جب علی نے نبی سے کہا نا آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں, تو نبی نے کہا اے علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا. اور عقل کے اندھو, علی تو ہے اسد اللہ, اللہ کا شیر. اگر علی اللہ کا شیر ہو کے بھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا تو وہ شب حجرت کی قصبہ ڈاچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گئی؟ سمجھائی؟ نبی توڑ سکتے تھے. اب تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے, نبی کے دونوں کاندھوں پہ مہر نبوت تھی. کیا تھی؟ مہر نبوت تھی. نہیں تو اپنی کتاب طبقات ابن سعد کھول کے پڑھ لینا, نبی کے دونوں کاندھوں پہ مہر نبوت تھی. میں نے مولوی سے کہا مولوی مہر نبوت کیا تھی؟ کہتا نبی کے ایک کاندھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ, علی نبی کے دوسرے کاندھے پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ. اب میرا سر نہیں پھاڑنا, مجھ پہ غصہ نہیں کرنا, نہ میں نے علی کو نبی پہ سوار کروایا, نبی نے خود علی کو اپنے اوپر سوار کروایا نا. ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی نے بت کو کیوں نہیں توڑا؟ ہاں توڑ سکتے تھے, توڑا اس لیے نہیں تھا کہ لوگوں نے پوچھنا تھا علی ولی اللہ کہاں ہے, تو رسول نے 1400 سال پہلے کعبے جیسی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا. یاد رکھ لو, آج میری طرف دیکھ لو, کل علی کے شیعوں سے یہ نہ پوچھنا علی ولی اللہ کہاں ہے. تو اب قاری صحابت کو یہ بات کہنے کا حق ہے نا کہ میرے مولا حیدر کرار نے جب رسول کے اپنے ایک کاندھے پر اپنا قدم رکھا, بتاؤ علی کا قدم کہاں تھا؟ آگے میرا جملہ ہے, علی کا قدم کہاں تھا؟ علی کا دوسرا قدم بھی مجسم محمد الرسول اللہ پہ تھا. تو اب سمجھ آ گئی نا, نبی بت کو توڑ سکتے تھے, توڑا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں توڑا کہ نبی کو پتا تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے پوچھنا علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. تو رسول نے 1400 سال پہلے کعبے جیسی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کا سمجھا دیا. آج میری طرف دیکھ لو, کل علی کے شیعوں سے یہ نہ پوچھنا علی ولی اللہ کہاں ہے. آج دیکھ لو, ادھر ہے لا الہ الا اللہ, ادھر ہے محمد رسول اللہ, اور اوپر ہے علی 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 علی. ہن کو سمجھ آئی؟
علی یاد رکھ لو شیعہ سنی دوستو، جو بندہ علی کو اپنا ولی نہیں مانتا، کو سمجھ آئیے، جو جناب علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا وہ جنت و درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ آخری حدیث کی ٹرانسلیٹ کر کے ممبر چھوڑو، میری طرف دیکھنا، جنت کی خوشبو بھی، یہ پتہ ہے کتنی کتابوں میں حدیث ہے؟ میرے بائیوں کی 114 کتابوں میں، اور بولتے صحیح ہے 100 اور دسنیاں تو میں نے تسی بولن تو یہ آوازدار ہو، کتنی کتابوں میں ہے؟ 114، پھر بولے 100، اور مزے کی بات ہے یہ 114 جو کتابیں ہیں یہ ساری میری برادری کی کتابیں ہیں، اور جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں، ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 100، تو تمہاری 114 کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ اور بولو، سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ ان کتنے ہوں گے؟ 73۔ جنت میں کتنے جائیں گے؟ جہنم میں؟ اچھا، بقول مولوی کے مولوی کہتا ہے شیعہ جنمی ہے، تو شیعوں کا تو ایک فرقہ ہے نا، آگے میرا جملہ، او شیعوں کا تو ایک فرقہ ہے نا، ذرا رات کو سلام مشورہ کر کے آپس میں سے 71 فرقے نکال کر ہمارے ساتھ اور جہنم میں بھیجو نا، تاکہ حدیث پوری ہو جائے۔ اگر شیعہ جہنمی ہوتے تو نبی کو فرمانا یوں چاہیے کہ 72 جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ اب سمجھ آ رہی ہے، جو ایک جہاں سے جہنم میں جا رہے ہیں نا، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے، اور 72 کا سب کچھ ایک ہے۔ اچھا تم نہیں سمجھے تو اللہ نے سمجھانا مجھے بتایا، میں نے ابھی سمجھا لینا۔ 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے۔ اچھا تو نہیں سمجھا تو میں نے آسان جملہ کہہ دینا، 72 کا نواز شریف بھی ایک ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھا؟ اور نواز شریف سے مراد ہے وہ لاہور والا نہیں، مت سمجھ لو، وہ امام شریف ہے، امام شریف بھی ایک ہے۔ وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں ہے، ہوتا کلمہ ان جیسا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتی اذان ان جیسی، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتا امام ان جیسا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں۔ اب وہ جا رہا ہے نا جنت میں، اس بات کی بین دلیل ہے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی، اونچی بول رہا ہے، امام بھی۔ اب کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا، ہر بندہ کہے گا وہ 73واں فرقہ میرا ہے، میں ہی جنتی ہوں۔ شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں۔ اگر کوئی شیعہ کہہ دے نا کسی مولوی کے سامنے ہم جنتی ہیں، وہ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیعہ اور جنت یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ لیکن اب جوڑ بننے لگا ہے، ہم سمجھائی، شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں، ہمارے بھائی کہیں گے نہیں نہیں ہم جنتی ہیں، پھر مسئلہ حل نہ ہوا۔ کیسے حل ہوگا؟ جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ چل ہاں دونوں شیعہ سنی باری باری کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں، چل صحیح ایک باری میرے نال چل، دونوں چلتے ہیں نبی کے گھر میں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی، یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا، مائی کلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے امام کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا، شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا تو نہیں کہ کتنی کتابیں ہیں 100۔ جس کو مناظر کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے، کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے، اور سمجھ آ رہی ہے؟ لکھو
تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے السوائق محرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب ملا عبید اللہ امرسری اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوکب دری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے۔ 10ویں کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان کندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابونی سبحانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 12ویں کتاب ہے تذکرۃ خواص الامہ مصنف سیبت ابن جوزی اہل سنت لکھتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے فضائل السمتین علامہ حموانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 14ویں کتاب ہے مناقب خاردمی علامہ خاردمی اہل سنت لکھتا ہے۔ 15ویں کتاب ہے تفسیر قرطبی علامہ قرطبی اہل سنت لکھتا ہے۔ 16ویں کتاب ہے عجابہ للمناقب کرابہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلا کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ، لکھو راویوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سعید خدری ان ام سلمہ ان ابی ذر غفاری ان مقداد بن اسود ان عمار بن یاسر ان سلیمان فارسی رضی اللہ عنہم نحن كنا عند النبی فاقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیتہ لهم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ یا علی انت وشیتک راضیین مرضیین۔ حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول اللہ بھی ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فاقبل علی حیدر قرار آئے، میرے مولا کا آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا، جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کا۔ ان کو سمجھ آئیے نبی پاک نے فرمایا جو جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر۔ میرا پوری دنیا کے مولوی کو چیلنج ہے، میں اپنا نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ میرا نمبر ہے 0300 611 54 3، پھر سن لو 0300 611 54 3۔ اسی مسئلے میں کوئی مولوی کسی مومن کو تنگ کرے، اس کا کام ہے میرے نمبر پہ کال کرے، پھر آواز کو بھی اوپن کرے، پھر اس مولوی کی میرے ساتھ بات کروائے۔ اگر مولوی 3 منٹ، کتنے کا ہے؟ کیونکہ مولوی تینوں کا ماننے والا ہے، 3 منٹ گھڑی اپنے موبائل سے میرے ساتھ مسئلے پہ گفتگو کر دیا تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو چکایا ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اگر علی ولی اللہ کے گھرانے کی پہچان کر لیتے تو کبھی بھی مسلمانوں کے دربار سے بی بی خالی نہ آتی۔ کتب ستہ کی روایات ہیں، راوی مومنوں کی ماں ہے،
وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کی وفات کے بعد نبی پاک کی بیٹی جناب زہرا نے میرے بابے اور مسلمانوں کے بادشاہ کے آگے آ کے کہا کہ میرا حق دو۔ مسلمانوں کا بادشاہ کہتا بی بی تیرا کوئی حق نہیں۔ بی بی فرماتی ہے میرا حق ہے۔ وہ کہتا بی بی تیرا کوئی حق نہیں۔ اب لکھا ہے جس نے کہا نا تیرا کوئی حق نہیں، فاطمہ بیٹی رسول کی غاضبت فاطمہ تو بنت رسول اللہ علی فلانن، کہ فاطمہ بیٹی رسول کی اس بندے پہ ناراض ہوگی جس نے کہا بی بی تیرا کوئی حق نہیں ہے، ناراض ہوگی۔ فلم تکلم، کلام چھوڑ گئی، فہاجرت سو پر چلی گئی، حتیٰ ماتت، حتیٰ کہ فوت ہو گئی، راضی نہ ہوئی۔ بس سید و غیر سید و جتنے خوبصورت جملے باغ فدق کے سیرت حلبیہ کے اندر، سید برہان الدین حلبی شام کا شاعر ہے، حلب کا رہنے والا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت حلبیہ۔ جیسا خوبصورت قصہ باغ فدق کا اس نے لکھا نا کوئی رائٹر نہیں لکھ سکا۔ وہ لکھتا جب بی بی مسلمانوں کے دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے گئی نا تو اکیلی نہیں گئی، بی بی کے ساتھ 70 مستوروں کا پردہ تھا۔ بی بی کے آگے پردہ، بی بی کے پیچھے پردہ، بی بی کے دائیں پردہ، بی بی کے بائیں پردہ، پردوں میں گئی۔ جب بی بی دربار کے پہلے دروازے پہ پہنچی تو بی بی وہاں کھڑے ہو کے بہت روئی۔ بی بی نے رونا شروع کیا۔ بیبیاں کہتی ہیں بی بی کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو بی بی کے الفاظ ہیں جب میں آج سے پہلے اسی دروازے پہ آتی تھی نا تو میرا بابا ممبر چھوڑ کر میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی مسلمان اٹھتا ہے کہ یا نہیں اٹھتا۔ لکھتا جب کافی دیر تک کھڑی رہی کسی نے نہیں پوچھا کہ بی بی تم کیوں آئی ہو، تو پھر خود برقعے سے آواز دی یا معاشر المسلمین، او مسلمانوں اگر تمہیں شعور نہیں میں کون ہوں تو سنو، انا فاطمہ تو بنت رسول اللہ، میں فاطمہ بیٹی ہوں رسول کی۔ کہا بی بی کیوں آئی ہو؟ بی بی فرماتی ہے میں اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ مسلمانوں کا بادشاہ کہتا بی بی تیرا کوئی حق نہیں۔ جا کہا نا تیرا کوئی حق نہیں، بی بی نے مسلمانوں کے دربار میں 7 آیتیں قرآن کی پڑھی تھیں۔ بی بی نے پہلی آیت پڑھی فآت ذل قربا حقہ، اللہ قرآن میں فرماتا اے نبی اپنے قربا کو ان کا حق دے دے، تو کہتا میرا حق نہیں ہے۔ دوسری آیت پڑھی ووارث سلیمان داؤدا، تیسری آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ 7 آیتیں پڑھی، مسلمانوں کے بادشاہ پر کوئی قرآن کا اثر نہ ہوا۔ کہتا بی بی زیادہ قرآن نہ پڑھو، کوئی قرآن پڑھنے کا مقصد نہیں ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جب کہا نا تیرا کوئی حق نہیں ہے، ہاں اگر تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ گواہ پیش کرو۔ جب کہا نا کوئی گواہ پیش کرو، میں کہتا ہوں او عقل کے اندھو، تم کس بی بی سے گواہ مانگ رہے ہو جس کو اللہ صدیقہ کائنات کہتا ہے، تم اس بیٹی سے گواہ مانگ رہے ہو؟ تو لکھا ہے بی بی نے گواہی کے لیے امام حسن کو پیش کیا، گواہی کے لیے امام حسین کو پیش کیا، گواہی کے لیے بی بی نے جناب علی کو پیش کیا، گواہی کے لیے جناب ام ایمن کو پیش کیا۔ جب یہ سارے گواہ مسلمانوں کے دربار میں آئے تو مسلمانوں کا بادشاہ دیکھ کے کہتا بی بی ان کی گواہی تیرے حق میں قبول نہیں، ان گواہوں میں کوئی تیرا بیٹا ہے، کوئی تمہاری نوکرانی ہے، کوئی تمہارا شوہر ہے، لہذا تیرے حق میں بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اب جملہ سمجھنا ہے، جب جناب زہرا کو کہا نا بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بی بی رو کے مسلمانوں کے بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے عقل سے کام لے، تو خود کہہ رہا ہے بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں، اگر بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں تو پھر مریم بتول نہیں، پھر مریم بتول نہیں، کیونکہ مریم کی طہارت کی گواہی اس کے بیٹے عیسیٰ نے دی تھی۔ لکھا ہے مسلمانوں کے بادشاہ پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ حسن کی گواہی مانی، نہ حسین کی گواہی مانی، نہ ام ایمن کی گواہی مانی، نہ علی کی گواہی مانی، سارے بی بی کے گواہ جب جٹلا دیے تو بی بی رو رہی تھی۔ ہاں آخر میں کہتا تیرے پاس کوئی تحریر ہے تیرے پاس کو لکھی ہوئی اللہ کے نبی کی کوئی تحریر ہے تو وہ ہمارے دربار میں پیش کرو۔ تو سیرت حلبیہ کے اندر برہان الدین حلبی لکھتا ہے بی بی نے اس وقت ایک برقعے سے کاغذ نکالا، برقعے سے ایک کاغذ نکالا جس کاغذ پر جناب محمد کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا۔ سنو گے عبارت، نبی نے لکھا ہوا تھا وکفا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم هذه القرية المعلومة ثم بدله ان اللہ هو السمیع العلیم۔ میں محمد بن عبداللہ یہ جائیداد وقف کر رہا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کے نام پر، اس کے بعد اس کی اولاد کا حق ہے، ان کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے۔ جب ادھر سند پیش کی تو میں کیا پڑھوں، سند کا پیش کرنا تھا تو ایک جانور وہاں بیٹھا تھا،
मैं उन इंसान तो नहीं कह सकता ना, जानवर बैठा था, उसने क्या किया, जल्दी से सनद को पकड़ा, पकड़कर फशक्कत हा शक्कतन, सनद के पुर्जे पुर्जे कर दिए, जमीन पर फेंक दिया, ऊपर पांव से रौंद दिया। अदादारो, जब बीबी के सामने बीबी की सनद चाक होगी ना, उस वक्त बीबी ने एक नोहा पड़ा था, नोहा पड़ा था। जब बीबी के सामने बीबी की सनद चाक हो गई तो बीबी ने कब्र रसूल की तरफ देख के कहा, बाबा बाबा। बीबी फरमाती कालत सुब्बत अलैया मसाइबन वलौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले लिया। ओ मेरे बाबा, तेरे दुनिया से चले जाने के बाद मुझे फातिमा पर इतनी मुसीबतें आ गई, अगर वो दिन को आती तो स्यार आते हो जाती। अज़ादरो, बीबी को हक ना मिला, कोई हक ना मिला, कोई हक ना मिला। बीबी दरबार से रोती हुई, मुसलमानों के दरबार से रोती हुई वापस आ रही है अपने घर की तरफ। छोटी सी जनाब ज़ैनब है जो दरवाजे पे खड़ी है। जब माँ को बेटी ने रोते हुए देखा, बीबी आगे बढ़ के कहती, अम्मा क्या हुआ, अगर मुसलमानों ने तेरा हक नहीं दिया तो तू रोती क्यों है। अम्मा ना रो। तो बीबी की आवाज़ आई, ओ मेरी बेटी ज़ैनब, मैं कोई बागों को नहीं रो रही, मैं कोई जायदादों को नहीं रो रही। अम्मा फिर क्यों रो रही हो। बेबी फरमा दिया, ओ मेरी बेटी, मैं रो इसलिए रो रही हूँ, जो तरीका मैंने दरबार में देखा है, आज मुझे पता चल गया तेरी चादर नहीं बचेगी। अजरकुमल्लाह। अदादरो, बीबी कहती है, मेरी माँ का कहना मुझे करबला के मैदान में उस वक्त याद आया जब शिमन ने कहा लूटो तबर्रुकात अली व बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि व सल्लम।